اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے غیر احمدی علماء اپنے پاس سے کچھ ایسی باتیں گھڑ کر خود ساختہ لوگوں میں مشہور کرتے ہیں اور پھر ائمہ سے بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ ایک فتویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کیا جاتا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کے بارے میں پوچھنا اور اس کے متعلق تحقیق کرنا بھی کفر ہے، چہ جائے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یعنی پوچھنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں، عقیدے کے امام نہیں ہیں، اور اگر ان کی یہ بات سچ بھی ہو تو اس کو وہی مانے گا جو حنفی ہوگا، جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو نہیں مانتے۔ لیکن بہرحال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے، اور اس کی دو شہادتیں میرے پاس موجود ہیں کتب حدیث سے، بخاری کتاب الجنائز میں اور صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ باب ذکر ابن سیاد میں لکھا ہے کہ ابن سیاد ایک یہودی لڑکا تھا، مدینہ کے نواح میں رہتا تھا۔ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ اس پر الہام نازل ہوتے ہیں یا اسے نبوت کا دعویٰ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے حکمران تھے، چیف جسٹس تھے، کمانڈر ان چیف تھے، تو اگر وہ چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ تاکہ اس سے بات کی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ، جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اس سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کر اس کے پاس گئے۔ تو جب آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں ان کے مطابق جو گفتگو ہوئی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس پر ایک حدیث کے مطابق اس نے کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں، یعنی عربوں کے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا، حالانکہ جو ہمارے موجودہ دور کے علماء ہیں اور جو ختم نبوت کا بڑا شور مچاتے ہیں، ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے تم تو ہرگز بھی اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس آپ نے فرمایا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر تم اللہ کے رسول ہوتے اور تم اس کا ثبوت فراہم کر دیتے تو میں تمہیں بھی ایمان دیتا، تم پر بھی ایمان رکھتا، کیونکہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کیوں کہ میں آخری نبی ہوں، یہ نہیں کہا آپ نے۔ آپ کی موجودگی میں ایک شخص رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے سوا کوئی نبی نہیں ہے۔ اور پھر یہی بات مسند ابو یعلیٰ، مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہاں بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو یا مسیلمہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کیونکہ میں تو آخری نبی ہوں۔ یہ دونوں بہترین موقع تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کے ختم ہونے کا، یعنی آپ نے آخری نبی ہونے کا اعلان کرتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ دونوں باتیں بتاتی ہیں کہ اگر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہو بھی، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں احادیث کے جواب میں یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ اس کی روشنی میں ان کی بات بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان دونوں سے ملے، اور جیسے کہتے ہیں بڑا انہوں نے شور مچایا ہوتا ہے کہ جی وہ
صحابہ نے اس کو قتل کر دیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قتل کیا ان دونوں کو، نہ قتل کرنے کا ان کو کوئی حکم جاری فرمایا، بلکہ ان جو یہ قاصد آئے تھے ان کے بارے میں کہا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا. تو قاصدوں کو کہا تھا، مسلمہ کو پھر بھی نہیں کہا. وہ تو بعد میں جب اس نے مدینہ کی ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے تب جا کے اس کے خلاف جنگ کی گئی ہے، ورنہ دعوی نبوت کے اوپر کوئی قتل نہیں کرتا. تو بہرحال یہ دونوں حدیث ثابت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تو اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں، یعنی تم اللہ کے رسول ہوتے تو میں تم پر بھی ایمان لے آتا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ میں آخری ہوں، بلکہ اس طرح سے کہ تم نے اپنی رسالت ثابت نہیں کی جو معیار ہے قرآن کریم کے مطابق. تو یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ سب کو معلوم ہو کہ کس طرح سے جو غیر احمدی علماء ہیں وہ قرآن اور حدیث سے الگ ہو کر اپنے پاس سے من گھڑت اور خود ساختہ معیار بنا کر لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں.